بھارتی اداکارہ سوارا بھاسکر نے اسرائیل کی جانب سے غزہ پر جاری بمباری اور معصوم بچوں کی ہلاکتوں پر شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے عالمی بے حسی کو بے نقاب کیا ہے۔ سندھ حکومت نے کراچی میں ہیوی ٹرانسپورٹ کے لیے رفتار کی حد 30 کلومیٹر فی گھنٹہ مقرر کر دی اور ڈرائیورز کے لیے رینڈم ڈرگ ٹیسٹ کو لازمی قرار دے دیا ہے۔ یہ فیصلہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت کراچی میں ٹریفک مسائل پر ہونے والے اجلاس میں کیا گیا۔ علی ترین کی تنقید کے بعد پی ایس ایل فرنچائز مالکان آمنے سامنے۔ پاکستان سپر لیگ ایک بار پھر خبروں کی زینت بن گئی، جہاں ملتان سلطان کے مالک علی ترین کی جانب سے لیگ پر تنقیدی بیان سامنے آیا، جس کے بعد دیگر فرنچائز مالکان نے بھی رد عمل دینا شروع کر دیا ہے۔ سابق چیمپئن ٹیم کراچی کنگز کے مالک سلمان اقبال نے علی ترین کے بیان پر ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں پی ایس ایل کو بدنام کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اسلام آباد اور مری میں تیز ہوا کے ساتھ موسلادھار بارش اور ژالہ باری کے باعث موسم سرد اور خوشگوار ہو گیا ہے۔ دوسری جانب بنوں اور اس کے گرد و نواح میں بھی بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج اسلام آباد سمیت بالائی پنجاب، شمال مشرقی بلوچستان، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش کا امکان ہے۔ ایک بریانی، چاپ، مغز فرائی، بہاری کباب، سچی اور ایک دال مکھنی اوپر مکھن ڈال کے، اور 7 اپ۔ بھارتی اداکارہ سوارا بھاسکر نے اسرائیل کی جانب سے غزہ پر جاری بمباری اور معصوم بچوں کی ہلاکتوں پر شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے عالمی بے حسی کو بے نقاب کیا ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر اپنی ایک طویل اور جذبات سے بھرپور پوسٹ میں نہ صرف اسرائیلی جنگی جرائم پر آواز اٹھائی بلکہ دنیا کی خاموشی کو بھی سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ سوارا بھاسکر جو ایک مسلم سیاسی رہنما سے شادی کر چکی ہیں، ہمیشہ سے انسانی حقوق کی علمبردار رہی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اسرائیل صرف غزہ پر بمباری نہیں کر رہا بلکہ وہ ہمارے دلوں میں موجود انسانیت کے احساس کو بھی ختم کر رہا ہے۔ انہوں نے اپنی روزمرہ زندگی کے معمولات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ روز کوشش کرتی ہیں کہ سیلفی لیں، اپنی بچی کی تصاویر پوسٹ کریں، میک اپ کریں یا آن لائن شاپنگ کریں، مگر ان تمام چیزوں کے باوجود ان کا دل غزہ کے حالات سے الگ نہیں ہو پاتا۔ انہوں نے خاص طور پر النصر اسپتال پر بمباری کے واقعے کا ذکر کیا، جس میں ایک صحافی سمیت کئی افراد زندہ جل گئے۔ سوارا نے لکھا، یہ سب دیکھ کر انسان کے دل میں شدید دکھ اور بے بسی جنم لیتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں ہر روز والدین کو اپنے بچوں کی لاشیں اٹھاتے دیکھنا دل دہلا دینے والے منظر ہیں۔ بچوں کے جسموں کے ٹکڑے زمین پر بکھرے ہوتے ہیں، لوگ اپنے پیاروں کے جسمانی اعضاء پلاسٹک کے تھیلوں میں اٹھا کر ادھر ادھر بھاگتے ہیں اور دنیا بس تماشائی بنی بیٹھی ہے۔ سوارا بھاسکر نے ان مظالم کو جدید تاریخ کی بدترین جنگی جرائم قرار دیا اور کہا کہ یہ سب کچھ ہمارے موبائل فونز کی اسکرین پر براہ راست دکھایا جا رہا ہے، مگر ہم صرف دیکھ رہے ہیں، کوئی رد عمل نہیں دے رہے۔ ہم آہستہ آہستہ بے حس ہو رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر وقت گزارنا یا چیزیں خریدنا انسانیت کو بچا نہیں سکتا۔ اداکارہ نے کہا کہ جب بچوں کو ذبح کیا جائے، اسپتالوں اور اسکولوں پر بم برسائے جائیں تو یہ معمولی بات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ بدقسمتی سے مغربی دنیا نے ان جرائم کو نارمل کر دیا ہے۔ انہوں نے عالمی ضمیر کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا کہ ہمیں اب خاموشی توڑنی ہوگی، نسل کشی کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا اور ہر انسان کو چاہیے وہ کسی بھی مذہب یا ملک سے ہو، اس ظلم کے خلاف آواز بلند کرنی ہوگی، کیونکہ اگر ہم خاموش رہے تو ایک دن انسانیت مکمل طور پر دفن ہو جائے گی۔ سندھ حکومت نے کراچی میں ہیوی ٹرانسپورٹ کے لیے رفتار کی حد 30 کلومیٹر فی گھنٹہ مقرر کر دی اور ڈرائیورز کے لیے رینڈم ڈرگ ٹیسٹ کو لازمی قرار دے دیا ہے۔ یہ فیصلہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت کراچی میں ٹریفک مسائل پر ہونے والے اجلاس میں کیا گیا۔ اجلاس میں صوبائی وزراء سید غنی، مکیش کمار چاولہ، ضیاء الحسن لنجار، میئر کراچی مرتضی وہاب، آئی جی پولیس غلام نبی میمن، ایڈیشنل آئی جی کراچی جوید عالم اوڈھو اور کمشنر کراچی حسن نقوی سمیت دیگر متعلقہ افسران نے شرکت کی۔ اجلاس
اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ تمام ہیوی ٹرانسپورٹ وہیکلز، لائٹ ٹرانسپورٹ وہیکل اور پبلک سروس وہیکلز میں ٹریکٹر اور ڈیش کیم کی تنصیب کو لازمی بنایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ تمام بھاری اور ہلکی گاڑیوں میں انڈر اینڈ پروٹیکشن ڈیوائسز کی تنصیب ضروری ہوگی اور واٹر ٹینکرز کو سڑکوں پر چلنا بغیر لیک یا بفل پلیٹس کے ممنوع ہوگا۔ مزید کہا کہ فٹنس سرٹیفکیٹ منسوخ گاڑیوں کو ضبط کر لیا جائے گا اور دوبارہ اجازت محکمہ ٹرانسپورٹ سے مشروط ہوگی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے شفاف ای ٹکٹنگ کے لیے فیس لیس خودکار نظام متعارف کرانے کی ہدایت دی اور محکمہ ٹرانسپورٹ، ایکسائز، لائسنسنگ اتھارٹی، ٹریفک پولیس اور نادرا کو باہم منسلک کرنے کا حکم دیا۔ اجلاس میں ٹریفک قوانین پر مؤثر اور ہم آہنگ عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے ٹریفک انجینئرنگ بیورو کی تنظیم نو کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا اور اسے میئر کراچی کے ماتحت کرنے کا حکم دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ڈرائیونگ لائسنس سے قبل بین الاقوامی معیار کی تربیت کو لازمی قرار دیا اور لائسنس ہولڈرز کے لیے ڈی میرٹ پوائنٹ سسٹم متعارف کرانے کی ہدایت دی گئی۔ اس کے علاوہ غیر قانونی نمبر پلیٹس، کالے شیشے، غیر مجاز سائرن اور لائٹس کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کرنے کی ہدایت کی گئی۔ ہیلمٹ کے بغیر موٹر سائیکل چلانے، ٹرپل سواری اور غیر محفوظ بائکس کے خلاف سخت کارروائی کا حکم دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے فیصلوں پر فوری عمل درآمد کے لیے ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی قائم کی۔ انہوں نے بتایا کہ 5,12,190 گاڑیوں کے خلاف کارروائیاں کی گئیں اور 11,287 ڈرائیورز حراست میں لیے گئے، جبکہ مجموعی طور پر 650 FIR درج کی گئی۔ علی ترین کی تنقید کے بعد PSL فرنچائز مالکان آمنے سامنے۔ پاکستان سپر لیگ ایک بار پھر خبروں کی زینت بن گئی، جہاں ملتان سلطان کے مالک علی ترین کی جانب سے لیگ پر تنقیدی بیان سامنے آیا، جس کے بعد دیگر فرنچائز مالکان نے بھی رد عمل دینا شروع کر دیا ہے۔ سابق چیمپئن ٹیم کراچی کنگز کے مالک سلمان اقبال نے علی ترین کے بیان پر ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں PSL کو بدنام کرنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ ہم سب اس کے حصے دار ہیں اور یہ لیگ ہماری مشترکہ محنت اور پہچان کی علامت ہے۔ سلمان اقبال کا کہنا تھا کہ PSL کے آغاز سے ہی ہمیں شکوک و شبہات کا سامنا رہا ہے۔ بھارت اور دیگر غیر ملکی میڈیا چینلز نے ہمیشہ اس لیگ پر انگلیاں اٹھائیں، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ جب خود ہمارے اندر سے کوئی اس لیگ کو نشانہ بناتا ہے تو یہ نہ صرف افسوسناک ہوتا ہے بلکہ لیگ کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان سپر لیگ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو پاکستان میں کرکٹ کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ یہ نہ صرف نوجوانوں کو مواقع فراہم کر رہی ہے بلکہ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا مثبت امیج پیش کر رہی ہے۔ سلمان، نصیر اور PCB کی ٹیم نے لیگ کو بلندیوں پر لے جانے کے لیے بے شمار کوششیں کی ہیں اور ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ تنقید کی بجائے ہمیں بطور فرنچائز مالکان ایک مثبت رویہ اپنانا چاہیے اور ایک ٹیم بن کر PSL کو مزید کامیاب بنانے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے، کیونکہ یہ صرف ایک لیگ نہیں بلکہ پاکستان کی کرکٹ فینس کے خوابوں کی تعبیر ہے اور اسے بدنام کرنا کسی بھی طور پر مناسب نہیں۔ اسلام آباد اور مری میں تیز ہوا کے ساتھ موسلادھار بارش اور ژالہ باری کے باعث موسم سرد اور خوشگوار ہو گیا ہے۔ دوسری جانب بنوں اور اس کے گرد و نواح میں بھی بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج اسلام آباد سمیت بالائی پنجاب، شمال مشرقی بلوچستان، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش کا امکان ہے۔ اس دوران چند مقامات پر ژالہ باری بھی ہو سکتی ہے، جبکہ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں سب سے زیادہ درجہ حرارت دادو میں 47 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، سبی 46، بہاول نگر، خیبر پور، لاڑکانہ، مٹھی، موہنجودارو، نوابشاہ میں 45، ملتان 41، لاہور 39، پشاور 36، کراچی، اسلام آباد اور کوئٹہ میں 34 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں واضح کمی کا مستقل فائدہ عوام اور ملکی معیشت تک پہنچانے کے لیے جامع منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت دنیا بھر میں تیل کی قیمتوں میں کمی ایک اہم موقع ہے اور حکومت اس موقع کو ضائع کیے بغیر ایسا طریقہ کار لا رہی ہے جو نہ صرف موجودہ صورتحال میں فائدہ دے بلکہ آنے والے دنوں میں بھی ملکی معیشت کو مستحکم بنائے۔ بین
اقوامی طلباء کے لیے امریکہ میں تعلیم حاصل کرنا پہلے سے کہیں زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ حالیہ دنوں میں امریکی حکومت کی جانب سے اچانک اور بغیر کسی پیش کی اطلاع کے پاکستانیوں سمیت درجنوں غیر ملکی طلباء کے ویزے منسوخ کر دیے گئے ہیں، جس سے نہ صرف تعلیمی ادارے بلکہ انسانی حقوق کے حلقے بھی شدید تشویش کا شکار ہو گئے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے کراچی کے شہریوں کے لیے خوشخبری سناتے ہوئے کہا کہ شہر میں گرمی کی شدت میں آج سے معمولی کمی متوقع ہے۔ موسم گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم سمندری ہواؤں کی بحالی کے بعد درجہ حرارت میں 1 سے 2 ڈگری کمی کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 سے 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے، جبکہ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے درمیان اہم ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے، علاقائی سلامتی کو فروغ دینے اور اقتصادی تعاون بڑھانے جیسے اہم امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ غزہ ایک بار پھر اسرائیلی دہشت گردی کا نشانہ بن گیا، جہاں سے صہیونی افواج کی وحشیانہ بمباری اور مسلسل حملوں میں درجنوں معصوم فلسطینی اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق صرف ایک دن میں مزید 46 افراد شہید ہوئے ہیں، جس میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ غزہ شہر میں ہونے والے ایک اسرائیلی ڈرون حملے میں باپ اور بیٹی کو نشانہ بنایا گیا، جو موقع پر ہی شہید ہو گئے۔ ایک بریانی، چاپ، مغز فرائی، بہاری کباب، سچی اور ایک دال مکھنی اوپر مکھن ڈال کے۔ اور 7 اپ۔ یوں بھی ہمیں آزادی کی دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں واضح کمی کا مستقل فائدہ عوام اور ملکی معیشت تک پہنچانے کے لیے جامع منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت دنیا بھر میں تیل کی قیمتوں میں کمی ایک اہم موقع ہے اور حکومت اس موقع کو ضائع کیے بغیر ایسا طریقہ کار لا رہی ہے جو نہ صرف موجودہ صورتحال میں فائدہ دے بلکہ آنے والے دنوں میں بھی ملکی معیشت کو مستحکم بنائے۔ وزیر اعظم نے یہ بات میری ٹائم سیکٹر میں اصلاحات سے متعلق ایک اہم اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے کہی، جہاں انہوں نے اس شعبے میں بہتری کے لیے ٹاسک فورس قائم کرنے کا اعلان بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ میری ٹائم سیکٹر ملک کی ترقی میں ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے اور اس شعبے کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ وزیر اعظم نے واضح کیا کہ ملکی وسائل کا درست استعمال اور مؤثر پالیسی سازی ہی پاکستان کو اقتصادی خودمختاری کی جانب لے جا سکتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اجلاس کے دوران عوام کو ایک بڑی خوشخبری بھی دی۔ انہوں نے کہا کہ بجلی کی قیمتوں میں اوسطاً 7 روپے 50 پیسے فی یونٹ کمی کی گئی ہے، جو گھریلو صارفین کے ساتھ ساتھ صنعتی شعبے کے لیے بھی ایک بڑی سہولت ہے۔ ان کے مطابق اس فیصلے سے نہ صرف عوام کو ریلیف ملے گا بلکہ صنعتی پیداواری لاگت میں نمایاں کمی آئے گی، جس سے ملک کی صنعتوں کو سہارا ملے گا اور برآمدات میں بھی اضافہ ممکن ہوگا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت نے بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے دن رات کام کیا ہے اور اصلاحاتی عمل بدستور جاری ہے تاکہ آئندہ بھی بجلی سستی رہے اور عوام کو مہنگائی کے بوجھ سے نجات دلائی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم میکرو اکنامک استحکام حاصل کر چکے ہیں اور اب اس کامیابی کو عوامی فلاح میں تبدیل کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ حکومت کی اولین ترجیح عام آدمی کو ریلیف دینا اور معیشت کو مضبوط بنیادوں پر استوار کرنا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے درمیان اہم ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے، علاقائی سلامتی کو فروغ دینے اور اقتصادی تعاون بڑھانے جیسے اہم امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ اس رابطے کو دونوں ممالک کے درمیان بڑھتے ہوئے اعتماد اور مشترکہ مفادات کے لیے ایک اہم کڑی قرار دیا جا رہا ہے۔ رابطے کے دوران وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے پاکستان اور امریکہ کے درمیان
शराकत दारी को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार करते हुए इस बात पर जोर दिया है कि इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में ताउन को मजीद बेहतर बनाया जाए। इन्होंने तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई के शोबों में भी नए इम्कानात तलाश करने की जरूरत पर जोर दिया ताकि दोनों ममालिक को बाहमी फायदा हासिल हो सके। मार्को रूबियो ने इस बात का एतराफ किया कि पाकिस्तान एक अहम शराकत दार है और इन्होंने खास तौर पर मादनियात के शोबे में ताउन की ख्वाहिश का इजहार किया। इनके मुताबिक मुस्तकबिल में मैशत और तिजारत में पेशरफ्ती दोनों ममालिक के ताल्लुकात के सिर्फ मुतय्यन करेगी। इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान के साथ देर पा इक्तिसादी रवाबित को फरोग दिया जाएगा। इसहाक डार ने गुफ्तगू के दौरान इस बात को भी उजागर किया कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में न सिर्फ कुर्बानियां दी बल्कि मुल्क की मैशत और अवाम को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। इन्होंने खास तौर पर 2013 से 2018 के दौरान पाकिस्तान की कोशिशों का हवाला दिया जिस पर अमरीकी वजीर खारजा ने पाकिस्तान के किरदार को सराहते हुए इंसदादी दहशतगर्दी में मजीद ताउन की ख्वाहिश जाहिर की। दोनों रहनुमाओं ने अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की और इस बात पर इत्तफाक किया कि अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी फौजी साजो सामान के मसले को हल करना नागजीर है। मार्को रूबियो ने इस हवाले से मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने की जरूरत पर जोर दिया ताकि खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जा सके। ये राब्ता दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ते हुए रवाबित का गमाज है और आइंदा दिनों में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को एक नई सिमत देने में मददगार साबित हो सकता है। महकमा मौसमियात ने कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी सुनाते हुए कहा कि शहर में गर्मी की शिद्दत में आज से मामूली कमी मुतवक्के है। मौसम गर्म और मरतूब रहेगा, ताहम समंदरी हवाओं की बहाली के बाद दर्जा हरारत में 1 से 2 डिग्री कमी का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है, जबकि अगले 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। शहर में हवा में नमी का तनासुब 84% है और जनूबी मगरबी सिमत में 7 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। दूसरी जानिब एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक शहर का फजाई मियार गैर सेहत बख्श करार दिया गया है और फजा में आलूदा ज़रात की शरह 131 प्रोटोकॉल मीटर रिकॉर्ड की गई है। माहौलियाती आलूदगी के बायस शहरियों की बड़ी तादाद नज़ला, जुकाम, खांसी और गले की बीमारियों में मुब्तला नजर आ रही है। माहिरीन के मुताबिक इस वक्त मौसमी एलर्जी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि मौसम सरमा में मौसमी एलर्जी मजीद शिद्दत इख्तियार कर लेती है, जो कि बुखार, सांस की तकलीफ और जिल्दी अमराज का जल्द सबब बन सकती है। नाकस पानी और सेवरेज की खराब सूरत हाल भी सांस और जिल्दी एलर्जी को जन्म देती है। एलर्जी इस वक्त पैदा होती है जब इंसान कोई ऐसी चीज खाता है या जिस्म पर लगाता है तो उसके जिस्म के लिए मौजू ना हो। इससे जिस्म पर खारिश और बेचैनी जैसी अलामात जाहिर होती हैं। मूंगफली, अखरोट, काजू, अंडे, गाय का दूध और मखसूस इकसाम की मछली एलर्जी का बायस बन सकती है। इसी तरह कीड़े के काटने, बाज़ अद्वियात और केमिकल के इस्तेमाल से भी जल्दी एलर्जी हो सकती है। माहिरीन के मुताबिक बाहर के मौसम में स्प्रिंग एलर्जी आम होती है, जिसमें अक्सर अफराद थकावट, सर चकराने, नाक बंद होने, आंखों से पानी आने और मुसलसल छींकों का शिकार हो जाते हैं। इस सूरत हाल को पोलन एलर्जी कहा जाता है। इस हवाले से हाइड्रो यूनिवर्सिटी की माहिर डॉक्टर मारियाना कर्स्टियानो ने कहा कि पोलन एलर्जी न सिर्फ जिस्म बल्कि नींद और दिमागी कैफियत को भी मुतासिर करती है, क्योंकि जब जर्ग के ज़रात जिस्म में दाखिल होते हैं तो मदाफ्ती निज़ाम हस्ताइन खारिज करता है, जिससे एलर्जी की इलामात पैदा होती हैं। मौसम बहार में एलर्जी से बचने के लिए माहिरीन ने चंद अहम तजावीज़ दी हैं, जिसमें दरवाजे और खिड़कियां बंद रखना, दिन के वक्त बाहर निकलने से गुरेज करना, रोजाना नहाना और कपड़े तब्दील करना है, एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल और धूप का चश्मा लगाना शामिल है। इसके अलावा अगर एलर्जी की इलामात शदीद हो तो एंटी एलर्जी अद्वियात इस्तेमाल की जा सकती हैं, लेकिन इनके इस्तेमाल से पहले मौलिज से मशवरा करना जरूरी है ताकि किसी किस्म के मुज़र असरात से बचा जा सके। बैनुल-अक़वामी तलबा के लिए अमेरिका में तालीम हासिल करना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है। हालिया दिनों में अमेरिकी हुकूमत की जानिब से अचानक और बगैर किसी पेश की इत्तला के पाकिस्तानियों समेत दर्जनों गैर मुल्की तलबा के वीजे मनसूख कर दिए गए हैं, जिससे न सिर्फ तालीमी इदारे बल्कि इंसानी हकूक के हल्के भी शदीद तशवीश का शिकार हो गए हैं। इस इकदाम का सबसे ज्यादा असर इन तलबा पर पड़ा है जो अमेरिका की बड़ी और आलमी शोहरत याफ्ता यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल कर रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक वीजा मनसूखी का शिकार होने
والے طلبہ میں ہارورڈ یونیورسٹی، اسٹینفورڈ UCLA اور یونیورسٹی آف مشیگن جیسے ممتاز اداروں کے طلبہ شامل ہیں۔ UCLA میں 12 طلبہ اور گریجویٹ افراد کے ویزے منسوخ کیے گئے ہیں، جبکہ یونیورسٹی آف مشیگن کے ایک طالب علم نے ویزا منسوخی کے بعد ازہد ملک چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ویزے منسوخی کے اس اچانک فیصلے سے بین الاقوامی طلبہ شدید ذہنی دباؤ اور بے چینی کا شکار ہو گئے ہیں اور ان کی تعلیمی زندگی کو سنگین خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ ادھر تعلیمی اداروں اور انسانی حقوق کے نمائندوں نے امریکی حکومت کے اس غیر متوقع اور غیر شفاف اقدام پر شدید تشویش کا اظہار ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ عمل نہ صرف طلبہ کے بنیادی حقوق کے خلاف ہے بلکہ امریکہ کی تعلیمی آزادی کی ساخت کو بھی متاثر کر رہا ہے۔ یونیورسٹیوں سے وابستہ حکام کا کہنا ہے کہ حکومت خاموشی سے ویزے منسوخ کر رہی ہے اور متعلقہ اداروں کو بھی کوئی وضاحت فراہم نہیں کی جا رہی۔ امریکی میڈیا کے مطابق پچھلے چند روز میں کم از کم 141 بین الاقوامی طلبہ کے ویزے منسوخ کیے جا چکے ہیں، جبکہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ایک ہفتہ قبل خود اعتراف کیا تھا کہ اب تک 300 کے قریب طلبہ کے ویزے منسوخ کیے جا چکے ہیں۔ میڈیا رپورٹس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس اقدام کے پیچھے مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، تاہم حکومت نے تاحال کوئی باضابطہ وضاحت جاری نہیں کی۔ بین الاقوامی طلبہ کی زندگیوں پر اثر انداز ہونے والے اس غیر معمولی اور یک طرفہ فیصلے نے امریکہ میں اعلیٰ تعلیم کے مستقبل پر کئی سوالات کھڑے کر دیے ہیں اور اس عمل نے دنیا بھر کے طلبہ کو شدید اضطراب میں مبتلا کر دیا ہے۔ غزہ ایک بار پھر اسرائیلی دہشت گردی کا نشانہ بن گیا، جہاں سے ہونی افواج کی وحشیانہ بمباری اور مسلسل حملوں میں درجنوں معصوم فلسطینی اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق صرف ایک دن میں مزید 46 افراد شہید ہوئے ہیں، جس میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ غزہ شہر میں ہونے والے ایک اسرائیلی ڈرون حملے میں باپ اور بیٹی کو نشانہ بنایا گیا، جو موقع پر ہی شہید ہو گئے۔ ان حملوں میں شہداء کی مجموعی تعداد 1000 سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ اسرائیلی جارحیت کا مجموعی ہولناک نتیجہ اب تک 50,696 فلسطینیوں کی شہادت کی صورت میں سامنے آ چکا ہے۔ اسرائیل نے جنوبی غزہ میں ایک نیا سیکیورٹی کوریڈور قائم کر لیا ہے، جس کا مقصد فلسطینیوں کی نقل و حرکت کو مزید محدود کرنا ہے اور غزہ کو مکمل محاصرے میں لینا ہے۔ اسرائیلی جنگی جرائم پر دنیا کی خاموشی اب بھی برقرار ہے، تاہم ایک نئی ویڈیو منظر عام پر آئی ہے، جس میں اسرائیلی فوج کی جانب سے 15 امدادی کارکنوں کو نشانہ بنا کر قتل کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ یہ ویڈیو ایک شہید فلسطینی کارکن کے موبائل فون سے ملی ہے، جس نے اپنی شہادت سے قبل یہ مناظر ریکارڈ کیے تھے۔ فوٹیج میں صاف دکھایا جا سکتا ہے کہ ایمبولینسز، فائر بریگیڈ کی گاڑیاں اور اقوام متحدہ کی نشان زدہ گاڑیاں بھی اسرائیلی فائرنگ کی زد میں آ چکی ہیں، جن پر واضح نشانات موجود تھے۔ اس بے معنی کارروائی نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ اسرائیل انسانی حقوق کی ہر حد پار کر چکا ہے اور عالمی برادری کی خاموشی اس ظلم میں برابر کی شریک بنتی جا رہی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو غزہ میں جنگ، ایران اور اسرائیل سمیت دنیا پر عائد امریکی ٹیرف سے متعلق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بات چیت کے لیے وائٹ ہاؤس پہنچ گئے، جہاں امریکی ایوان صدر نے بغیر کوئی وجہ بتائے ملاقات کے بعد دونوں رہنماؤں کے درمیان ہونے والے مشترکہ پریس کانفرنس کو منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا۔ تہران امریکہ کے ساتھ برابری کی بنیاد پر بات چیت کے لیے تیار ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ امریکیوں کو ثابت کرنا چاہیے کہ وہ حقیقی مذاکرات کے خواہاں ہیں۔ گزشتہ روز سیاسی جماعتوں اور پاپولر بلاکس کے نمائندوں سے ملاقات کے دوران انہوں نے کہا کہ ہم مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد افریدی نے پی سی بی کے چیئرمین محسن نقوی کو ایک اہم مشورہ دیا ہے کہ وہ وزارت داخلہ اور پی سی بی میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں۔ شاہد افریدی نے کہا کہ پی سی بی ایک 24 گھنٹے والی جاب ہے اور محسن نقوی محنتی شخص ہیں، لیکن وہ 2 کشتیوں میں سوار ہو کر کرکٹ کے لیے وہ نہیں کر سکتے جو وہ چاہتے ہیں۔ پاکستان کے سابق صدر آصف علی زرداری کا خصوصی طیارہ جو ایک ہفتے تک کراچی میں کھڑا رہا، پیر کی صبح کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے اسلام آباد روانہ ہو گیا تھا۔ یہ طیارہ پاکستان ایئر فورس کا پاکستان 1 طیارہ ہے، جو وزیر اعظم پاکستان کے سفر کے لیے مخصوص ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما رؤوف حسن اور شبلی فراز سوشل میڈیا پر انتشار پھیلانے کے الزام میں جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے ذرائع نے بتایا کہ جے آئی ٹی کی جانب سے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو دوبارہ طلب کیا گیا تھا، جس کے بعد آج دونوں رہنما جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق جے آئی ٹی نے پی ٹی آئی کے لائک کرنا تو ایزی ہے، بات تو تب ہو جب لائک نہیں لو ہو۔
پاکستان کے سابق صدر آصف علی زرداری کا خصوصی طیارہ جو ایک ہفتے تک کراچی میں کھڑا رہا، پیر کی صبح کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے اسلام آباد روانہ ہو گیا تھا۔ یہ طیارہ پاکستان ایئر فورس کا پاکستان 1 طیارہ ہے جو وزیر اعظم پاکستان کے سفر کے لیے مخصوص ہے۔ تاہم 29 مارچ کو صدر آصف علی زرداری عید الفطر اپنے آبائی شہر نوابشاہ منانے کے لیے اسلام آباد سے نوابشاہ پہنچے تھے۔ عید کی رات صدر آصف علی زرداری کی طبیعت خراب ہونے پر انہیں رات 4 بجے ہنگامی طور پر اسی طیارے میں کراچی منتقل کیا گیا تھا، جہاں وہ مقامی اسپتال میں داخل ہوئے اور زیر علاج ہیں۔ ان کی طبیعت میں بہتری آنے کے بعد پیر تک اسپتال سے ڈسچارج کرنے کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن صدر مملکت تاحال اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ طیارہ کراچی سے اسلام آباد روانہ ہو گیا ہے تاکہ صدر آصف علی زرداری کا خصوصی طیارہ واپس اپنے معمول کے راستے پر جا سکے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما رؤف حسن اور شبلی فراز سوشل میڈیا پر انتشار پھیلانے کے الزام میں جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے ذرائع نے بتایا کہ جے آئی ٹی کی جانب سے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو دوبارہ طلب کیا گیا تھا، جس کے بعد آج دونوں رہنما جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق جے آئی ٹی نے پی ٹی آئی کے مزید رہنماؤں عالیہ حمزہ اور ارسلان خالد کو بھی آج 11 بجے طلب کیا تھا اور ان سے بھی تفتیش کی جا رہی ہے۔ جے آئی ٹی میں ایف آئی افسران کے علاوہ دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار بھی شامل ہیں، جن کی نگرانی میں تفتیش کی جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی رہنما رؤف حسن سے 1 گھنٹے سے زائد وقت تک تفتیش جاری رہی، جبکہ سینٹ میں قائد حزب اختلاف شبلی فراز سے بھی 9 گھنٹے سے زائد وقت تک پوچھ گچھ کی گئی۔ ذرائع کے مطابق جے آئی ٹی کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی رہنماؤں کو سوشل میڈیا پر انتشار پھیلانے اور ملکی ماحول کو خراب کرنے کے حوالے سے سوالات کیے جا رہے ہیں اور ان سے اس بات کی وضاحت طلب کی جا رہی ہے کہ آیا ان کا کسی طرح کا اس اقدام میں کوئی کردار تھا یا نہیں۔ اس دوران پی ٹی آئی رہنماؤں سے سوشل میڈیا پر نشر ہونے والی تقاریر اور بیانات کے بارے میں تفصیلات بھی طلب کی گئی ہیں تاکہ ان کے کردار کا جائزہ لیا جا سکے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جے آئی ٹی کے سوالات کا مقصد یہ جاننا ہے کہ پی ٹی آئی رہنماؤں کی جانب سے پھیلائے گئے مواد کا ملکی امن و امان پر کیا اثر پڑا اور آیا اس مواد نے کسی قسم کی اشتعال انگیزی پیدا کی تھی یا نہیں۔ اس کے علاوہ جے آئی ٹی پی ٹی آئی کے دیگر رہنماؤں سے بھی مستقبل میں اس طرح کے اقدامات سے بچنے کے لیے اقدامات اٹھانے کی درخواست کی ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد افریدی نے پی سی بی کے چیئرمین محسن نقوی کو ایک اہم مشورہ دیا ہے کہ وہ وزارت داخلہ اور پی سی بی میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں۔ شاہد افریدی نے کہا کہ پی سی بی ایک 24 گھنٹے والی جاب ہے اور محسن نقوی محنتی شخص ہیں، لیکن وہ 2 کشتیوں میں سوار ہو کر کرکٹ کے لیے وہ نہیں کر سکتے جو وہ چاہتے ہیں۔ شاہد افریدی نے کہا کہ محسن نقوی کو اپنی ذمہ داریوں میں سے کسی ایک پر فوکس کرنا ہوگا کیونکہ کرکٹ ایک فل ٹائم جاب ہے، اس کے لیے پوری توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ذرائع کے مطابق شاہد افریدی نے گزشتہ دنوں راولپنڈی میں پاک فوج کے سپاہ سالار جنرل عاصم منیر سے ملاقات کی تھی۔ اس ملاقات میں انہوں نے جنرل عاصم منیر کی والدہ کے انتقال پر تعزیت بھی کی۔ اس دوران شاہد افریدی نے یہ بھی کہا کہ ملک میں تفریح کا واحد ذریعہ کرکٹ ہے اور کرکٹ کے معاملات میں محسن نقوی کو اپنی توجہ مکمل طور پر پی سی بی پر مرکوز کرنی چاہیے۔ ملاقات کے دوران شاہد افریدی نے محسن نقوی کے استعفے سے متعلق بھی بات کی اور کہا کہ کرکٹ کے معاملات میں پی سی بی کے چیئرمین کو اپنی تمام تر توجہ دینی چاہیے تاکہ کرکٹ کی بہتری کے لیے بہترین فیصلے کیے جا سکیں۔ یاد رہے کہ جون میں امریکہ میں T20 ورلڈ کپ کے دوران محسن نقوی نے شاہد افریدی کو پی سی بی میں کام کرنے کی پیشکش کی تھی، تاہم شاہد افریدی نے اپنی مصروفیات کی وجہ سے اس پیشکش کو قبول نہیں کیا اور معذرت کر لی تھی۔ تہران امریکہ کے ساتھ برابری کی بنیاد پر بات چیت کے لیے تیار ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ امریکیوں کو ثابت کرنا چاہیے کہ وہ حقیقی مذاکرات کے خواہاں ہیں۔ گزشتہ روز سیاسی جماعتوں اور پاپولر بلاکس کے نمائندوں سے ملاقات کے دوران انہوں نے کہا کہ ہم مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں، لیکن ہم کسی چیز کی قیمت پر مذاکرات کو قبول نہیں کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم جنگ، افراتفری یا ایٹمی بم کی حامی نہیں ہیں، ہم مذاکرات کے خواہاں ہیں، لیکن امریکیوں کو یہ بھی ثابت کرنا ہوگا کہ وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خط کے جواب میں امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات سے انکار کرنے کے بعد ایران نے تصدیق کی ہے کہ اسے ابھی تک امریکہ کا کوئی جواب نہیں ملا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے پیر کے اوائل میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا تھا کہ ان کے ملک کو بالواسطہ مذاکرات کے حوالے سے امریکہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا، تاہم انہوں نے اپنے ملک کی طرف سے بالواسطہ مذاکرات کرنے کی تجویز کو ایک صحافت مندانہ پیشکش سمجھا۔ انہوں نے یہ
یہ بھی نشاندہی کی کہ سلطان عمان امریکہ کے ساتھ بلاواسطہ مذاکرات کے نئے دور کی میزبانی کے لیے میز پر موجود سب سے نمایاں اختیارات میں سے ایک ہے۔ عباس عراقچی کا یہ رد عمل ایک دن بعد آیا جب پیس شکریان نے گزشتہ ہفتے کو اس بات پر زور دیا کہ ان کا ملک امریکہ کے ساتھ برابری کی بنیاد پر بات چیت کے لیے تیار ہے۔ تہران کی براہ راست بات چیت میں شرکت کے امکان کی تردید کرنے والوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر دوسرا فریق مذاکرات کرنا چاہتا ہے تو وہ دھمکیاں کیوں دے رہا ہے۔ یہ اس وقت سامنے آیا ہے کہ جب تہران نے حالیہ دنوں میں بار بار اس بات کی تصدیق کی تھی کہ اس نے مارچ کے اوائل میں ٹرمپ کو بھیجے گئے خط کا جواب دیا تھا۔ اس حوالے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایران اپنے ایٹمی پروگرام پر کسی تیسرے ملک کے ذریعے بالواسطہ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے۔ ٹرمپ نے گزشتہ جمعرات کو اعلان کیا تھا کہ ان کا خیال ہے کہ ایران اپنے جوہری پروگرام کے بارے میں براہ راست بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ نہیں چاہتے کہ تہران گھبرائے، بلکہ انہوں نے اس کے ساتھ براہ راست بات چیت کو ترجیح دی ہے۔ انہوں نے ایرانی حکام کی جانب سے مذاکرات سے انکار کرنے پر فوجی آپشن کی دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر وہ معاہدہ نہیں کرتے تو بمباری ہوگی، وہ بمباری ہوگی جیسا انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ ایرانی سپریم لیڈر علی خامنہ ای نے اس دھمکی کا جواب دیتے ہوئے کہا کسی بھی ملک کی جارحیت کے خلاف ان کے ملک کا رد عمل سخت تھا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو غزہ میں جنگ، ایران اور اسرائیل سمیت دنیا پر عائد امریکی ٹیرف سے متعلق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بات چیت کے لیے وائٹ ہاؤس پہنچ گئے، جہاں امریکی ایوان صدر نے بغیر کوئی وجہ بتائے ملاقات کے بعد دونوں رہنماؤں کے درمیان ہونے والی مشترکہ پریس کانفرنس کو منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا۔ تاہم ٹرمپ اور نتنیاہو کے درمیان پریس کانفرنس منسوخ کرنے کی وجہ معلوم نہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ٹرمپ اور نتنیاہو کے درمیان پریس کانفرنس ان کے پہنچنے سے چند منٹ قبل ہی منسوخ کر دی گئی تھی۔ فروری کے اوائل میں امریکی صدر کی میزبانی کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم کا یہ دوسرا دورہ واشنگٹن ہے۔ اپنے پہلے دورے کے دوران ٹرمپ نے غزہ کی پٹی پر امریکی کنٹرول کے لیے اپنے منصوبے کی نقاب کشائی کر کے دنیا کو حیران کر دیا تھا۔ اس کا مقصد غزہ کو معاشی طور پر اور ریئل اسٹیٹ میں ترقی دینا تھا۔ ٹرمپ غزہ کو مشرق وسطیٰ کے رویرا میں تبدیل کرنا چاہتے تھے۔ اس مرتبہ یہ دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب گزشتہ ہفتے امریکی تجارتی شراکت داروں پر بڑے محصولات کے اعلان کے بعد دنیا میں ہلچل ہے اور ٹرمپ کے اس ٹیرف نے عالمی اسٹاک مارکیٹوں کو افراتفری کا شکار کر دیا ہے۔ نتنیاہو پہلے غیر ملکی رہنما ہے جن کی وائٹ ہاؤس میں میزبانی ٹیرف عائد کیے جانے کے بعد ہوئی ہے۔ اس ٹیرف کا اثر اسرائیل پر بھی نہیں پڑا۔ تہوانی وزیر اعظم نے امریکہ روانگی کے وقت کہا تھا کہ میرے خیال میں یہ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان خصوصی ذاتی تعلقات اور خصوصی بندھن کی عکاسی کرتا ہے اور یہ اس وقت ضروری ہے۔ نتنیاہو کا بنیادی مقصد کل بدھ 9 اپریل سے اسرائیل پر لاگو ہونے والے 19% امریکی ٹیرف کو منسوخ کرانا یا اسے کم از کم سطح پر لانا ہے۔ تل ابیب نے بدھ کو ٹرمپ کے اعلان کو روکنے کی کوشش کی اور امریکی اشیاء پر ٹیرف کی باقی 1% کو منسوخ کر دیا، لیکن ٹرمپ نے اپنے محصولات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ امریکہ کا اسرائیل کے ساتھ تجارتی خسارہ بہت زیادہ ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے دورے کے ایجنڈے میں غزہ جنگ بندی معاملہ، فلسطینیوں کے زیر قبضہ اسرائیلی جرگمالیوں کی رہائی اور ایران کے ساتھ اسرائیلی کشیدگی میں اضافہ شامل ہے۔ اسرائیل نے حماس کے ساتھ تقریباً 2 ماہ تک جاری رہنے والی جنگ بندی کے بعد 18 مارچ کو غزہ کی پٹی میں اپنی جنگ دوبارہ شروع کر دی۔ 7 اکتوبر 2023 سے غزہ کی پٹی پر حملوں میں اسرائیلیوں نے 50,695 فلسطینیوں کی جان لے لی۔ ایران کے بارے میں ٹرمپ تہران کے ساتھ ایک نئے مطالبے کے حوالے سے براہ راست مذاکرات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ان مذاکرات کا مقصد ایران کے ایٹمی پروگرام کو محدود کرنا ہے۔ گزشتہ روز کی ریکارڈ مندی کے بعد آج پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں ایک مرتبہ پھر مثبت رجحان دیکھنے میں آیا ہے۔ کاروباری ہفتے کے دوسرے روز کا آغاز شاندار تیزی کے ساتھ ہوا اور سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافے کے باعث مارکیٹ میں نمایاں بہتری دیکھی گئی۔ پاکستان سپر لیگ کے 10ویں ایڈیشن کے آغاز سے قبل کراچی کنگز کے فاسٹ بولر حسن علی نے کہا کہ قومی ٹیم کی پرفارمنس کا اثر پی ایس ایل پر بھی پڑتا ہے۔ اگر پاکستان ٹیم اچھا پرفارم کرے گی تو پی ایس ایل کا گراف بھی اوپر جائے گا۔ پاکستان میں
میں موسمیاتی تبدیلی کے منفی اثرات کی وجہ سے بارشوں میں 40% تک کمی ہو گئی ہے، جس کے نتیجے میں دریائے سندھ میں پانی کے بحران نے 100 سالہ ریکارڈ کو توڑ دیا ہے۔ محکمہ آبپاشی کے مطابق سکھر بیراج پر پانی کی کمی 71% تک پہنچ گئی ہے۔ پنجاب حکومت نے 9 مئی کے سانحے سے متعلق ایک رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروا دی ہے، جس میں کہا گیا کہ 9 مئی محض احتجاج یا ریلی نہیں تھا بلکہ ایک ادارے پر حملہ تھا۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ پنجاب میں 9 مئی کے ہنگاموں سے تقریباً 19 کروڑ 70 لاکھ روپے کا مالی نقصان ہوا۔ امریکہ کی جانب سے پاکستان پر 29% ٹیرف کے نفاذ کے بعد ملکی معیشت اور تجارت پر منفی اثرات کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ وزارت تجارت کی جانب سے سامنے آنے والی ایک اہم دستاویزات میں انکشاف کیا گیا ہے کہ اس نئے ٹیرف کے نتیجے میں پاکستان کو $1 ارب تک کا ممکنہ نقصان ہو سکتا ہے۔ یوں دی ہمیں آزادی کی دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ گزشتہ روز کی ریکارڈ مندی کے بعد آج پاکستان سٹاک مارکیٹ میں ایک مرتبہ پھر مثبت رجحان دیکھنے میں آیا ہے۔ کاروباری ہفتے کے دوسرے روز کا آغاز شاندار تیزی کے ساتھ ہوا اور سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافے کے باعث مارکیٹ میں نمایاں بہتری دیکھی گئی۔ 100 انڈیکس میں 1600 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہوا، جس کے بعد انڈیکس 1,16,602 پوائنٹس کی سطح پر پہنچ گیا۔ یہ تیزی ایسے وقت میں سامنے آئی جب گزشتہ کاروباری روز سٹاک مارکیٹ میں شدید مندی کا رجحان غالب رہا تھا اور انڈیکس میں 3842 پوائنٹ کی کمی ہوئی، جس کے نتیجے میں مارکیٹ 1,14,909 پوائنٹ پر بند ہوئی تھی۔ سرمایہ کاروں کی جانب سے آج خریداری کے رجحان میں بہتری دیکھی گئی ہے، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں استحکام آیا اور انڈیکس میں کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کرنا شروع کر دیا ہے۔ ادھر انٹر بینک مارکیٹ میں بھی روپے کی قدر میں معمولی بہتری دیکھی گئی۔ امریکی ڈالر کی قیمت میں 7 پیسے کی کمی ہوئی، جس کے بعد ڈالر 280 روپے 57 پیسے سے کم ہو کر 280 روپے 50 پیسے پر آ گیا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اگر یہی رجحان برقرار رہا تو آئندہ دنوں میں مارکیٹ مزید مستحکم ہو سکتی ہے اور روپے کی قدر میں بھی مزید بہتری کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں موسمیاتی تبدیلی کے منفی اثرات کی وجہ سے بارشوں میں 40% تک کمی ہو گئی ہے، جس کے نتیجے میں دریائے سندھ میں پانی کے بحران نے 100 سالہ ریکارڈ کو توڑ دیا ہے۔ محکمہ آبپاشی کے مطابق سکھر بیراج پر پانی کی کمی 71% تک پہنچ گئی ہے اور تینوں بیراجوں پر مجموعی طور پر 65% پانی کی کمی کا سامنا ہے۔ محکمہ آبپاشی کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ برس اپریل کے پہلے ہفتے میں سکھر بیراج پر پانی کی قلت 39% تھی، جو اس سال 71% تک پہنچ چکی ہے۔ اس کے علاوہ تینوں بیراجوں پر مجموعی طور پر پانی کی کمی 37% سے بڑھ کر 65% تک جا پہنچی ہے، جس سے نہ صرف زرعی پیداوار متاثر ہو رہی ہے بلکہ پانی کی فراہمی بھی شدید متاثر ہو رہی ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ملک بھر میں پانی کے بحران میں مزید شدت آ گئی ہے، جس کا اثر زرعی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ روزمرہ کی زندگیوں پر بھی پڑ رہا ہے۔ حکومتی ادارے اور محکمہ آبپاشی اس بحران کے حل کے لیے مختلف اقدامات پر غور کر رہے ہیں، تاہم اس صورتحال میں فوری اور مؤثر اقدامات کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ پنجاب حکومت نے 9 مئی کے سانحے سے متعلق ایک رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروا دی ہے، جس میں کہا گیا کہ 9 مئی محض احتجاج یا ریلی نہیں تھا بلکہ ایک ادارے پر حملہ تھا۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ پنجاب میں 9 مئی کے ہنگاموں سے تقریباً 19 کروڑ 70 لاکھ روپے کا مالی نقصان ہوا، جبکہ 24,595 ملزمان ابھی تک مفرور ہیں۔ رپورٹ کے مطابق پنجاب کے 38 شہروں میں توڑ پھوڑ کرتے ہوئے مختلف املاک کو نقصان پہنچایا گیا۔ لاہور میں 110 ملین روپے کے املاک کو نقصان پہنچا۔ راولپنڈی
रावलपिंडी में 26 मिलियन रुपए का नुकसान हुआ, जबकि मियांवाली में 50 मिलियन रुपए की अमलाक तबाह हुई। पंजाब हुकूमत के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट में वाजिया किया है कि 9 मई को एक अहम इदारे पर हमला किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब भर के 38 इजला में 329 मुकदमात दर्ज हुए और मजमूई तौर पर 35,962 मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिनमें से 11,367 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि 9 मई के पुरतशद्दुद एहतजाज के सबब मुल्क को 197 करोड़ 34,80,000 रुपए का माली नुकसान हुआ और इस एहतजाज में 152 पुलिस अफसरान और अहलकार जख्मी हुए और तमाम तफसीलात के पेश नजर सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की संजीदगी से तहकीकात जारी है। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन के आगाज से कबल कराची किंग्स के फास्ट बॉलर हसन अली ने कहा कि कौमी टीम की परफॉर्मेंस का असर पीएसएल पर भी पड़ता है। अगर पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म करेगी तो पीएसएल का ग्राफ भी ऊपर जाएगा। उन्होंने कहा कि जब कौमी टीम परफॉर्म नहीं करती तो इसका असर फ्रेंचाइज लीग पर आता है। कराची में पीएसएल के 10वें एडिशन की तैयारियों के दौरान हसन अली ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान टीम के मौजूदा नताइज इत्मीनान बख्श नहीं है, लेकिन टीम में नए चेहरे हैं और इनको वक्त देना जरूरी है। नए खिलाड़ियों को अपनी गलतियों का अंदाजा है और वो जानते हैं कि कहां बेहतरी की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान टीम अच्छा खेलती है तो उनका बराह रास्त असर पीएसएल पर भी पड़ता है और इसका ग्राफ ऊपर जाता है। हमें पीएसएल में भी अच्छी क्रिकेट खेलनी चाहिए ताकि लोग दोबारा क्रिकेट से जुड़ सकें। हमारे मुल्क के लोग क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं और हम अपनी परफॉर्मेंस से फैंस को खुशी देना चाहते हैं। हसन अली ने मजीद कहा कि पीएसएल इस बार आईपीएल से मुतसादम है, लेकिन इस टूर्नामेंट की यही एक विंडो थी। उन्होंने कहा कि फैंस वही इवेंट देखते हैं जहां अच्छा परफॉर्म किया जाए और अगर पीएसएल में अच्छी क्रिकेट होगी तो लोग आईपीएल को छोड़कर पीएसएल में आएंगे। उन्होंने कहा कि पीएसएल का 10 साल मुकम्मल होना एक बड़ी कामयाबी है, ये हमारा ब्रांड है और हम सबकी कोशिश है कि इस ब्रांड को मजीद बेहतर बना। कराची किंग्स के फास्ट बॉलर ने ये भी कहा कि पीएसएल से कई प्लेयर सामने आए हैं और ये नौजवान खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां इन्हें टॉप प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने का मौका मिलता है। हसन अली ने इस बात पर जोर दिया कि अगर आप पीएसएल में परफॉर्म करते हैं तो सिलेक्टर्स और मैनेजमेंट की तवज्जो हासिल होती है। उन्होंने कहा कि हाल ही में उन्होंने नेशनल T20 में अच्छा परफॉर्म किया और वो इस मोमेंट को पीएसएल में बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि उनका मकसद टीम की कामयाबी और जाती तौर पर वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए पुरउम्मीद हैं। हसन अली ने कहा कि पिछले साल भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था और इस बार भी उनके लिए पीएसएल बहुत अहम है क्योंकि ये उनका कम बैक है और वो इवेंट में अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देना चाहते हैं। कराची किंग्स के फास्ट बॉलर ने अपने पैगाम में कहा कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छी क्रिकेट खेलकर कराची के फैंस को एक बार फिर स्टेडियम लेकर आएं। वाज़िया रहे कि पीएसएल 10 का इफ्तिताही मैच 11 अप्रैल को दफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान पर 29% टैरिफ के नफाज के बाद मुल्क की मैशियत और तजारत पर मनफी असरात के खदशात बढ़ गए हैं। वजारत तजारत की जानिब से सामने आने वाली एक अहम दस्तावेजात में इंकशाफ किया गया है कि इस नए टैरिफ के नतीजे में पाकिस्तान को $1 अरब तक का मुमकिन नुकसान हो सकता है। दस्तावेजात के मुताबिक टैरिफ के नफाज के बावजूद अमेरिका को भी $2 अरब के तजारती खसारे का सामना रहेगा। गुज़िश्ता माली साल में पाक अमेरिका तजारत का मजमूई हुजम $7 अरब 33 करोड़ रहा, जिसमें अमेरिका ने पाकिस्तान को $2 अरब 10 करोड़ की मसनूआत बरामद की। इन बरामदात में माली साल 2023 की निस्बत 4.4% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान की अमेरिका को बरामदात 2024 में $5 अरब 10 करोड़ की सतह पर पहुंच गई, जिसमें गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 4.9% इजाफा हुआ। इस वक्त अमेरिका का पाकिस्तान के साथ तजारती खसारा $3 अरब तक जा पहुंचा है, जो कि मौली साल 2023 के मुकाबले में 5.2% ज्यादा है। पाकिस्तान की बरामदात में सबसे बड़ा हिस्सा टेक्सटाइल और मलबूसात का रहा, जो कि 55% तक रिकॉर्ड किया गया, जबकि आईटी शोबे की बरामदात में भी $1 अरब से तजावुज कर चुकी हैं। ज़राए के मुताबिक नए अमरीकी टैरिफ के बाद पाकिस्तान की बरामदात खास तौर पर टेक्सटाइल मसनूआत महंगी हो जाएंगी, जिससे इनकी मांग में इजाफा कमी का खदशा किया जा रहा है। वजारत तजारत के हकाम का कहना है कि इस सूरत हाल में पाकिस्तान को चावल और टेक्सटाइल के मुतबादिल आलमी मंडियों की तलाश में भी मुश्किलात का सामना हो सकता है और मुल्क की बरामदात में 10 से 15% तक कमी आ सकती है। माहिरीन का मानना है कि अमेरिका के साथ फौरी तजारती मुज़ाकरात वक्त की अहम जरूरत बन चुके हैं ताकि पाकिस्तान अपनी बरामदात को जारी रख सके और मुमकिन मौशी नुकसान से बचा जा सके।
ड्रामा निगार हलील रहमान कमर के हनी ट्रैप और अगवा बराए तवान केस की समाअत में गवाहान ने मुलजिमा आमना अरूज और दीगर मुलजिमान के खिलाफ अपने बयानात कलमबंद करवा दिए हैं। केस की समाअत इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में हुई, जहां जज अरशद जावेद ने केस पर समाअत की। इस मौका पर आमना अरूज और हसन शाह समेत 10 मुलजिमान को जेल से अदालत में पेश किया गया। हसन अली का कौमी टीम में वापसी का आज़म, PSL 10 में शानदार कारकर्दगी की उम्मीद। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हसन अली ने कहा है कि उनका मुकम्मल फोकस PSL 10 में अच्छी कारकर्दगी दिखाकर कौमी टीम में दोबारा जगह हासिल करना है। इनका कहना था कि जब खिलाड़ी मैदान में जज्बे और लगन से खेलते हैं तो शायकीन भी पुरजोश होकर मैच देखने स्टेडियम आते हैं। उन्होंने कहा कि PSL का शुमार अब दुनिया की बड़ी लीग्स में होता है। स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी, कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर, ट्रेडिंग मुअत्तल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का बायस सरमायाकारों में बेचैनी की लहर दौड़ गई। मार्केट में गिरावट का सिलसिला दिन के आगाज से ही जारी रहा। इब्तदाई लम्हात में ही KSE 100 इंडेक्स में नुमाया कमी देखने में आई। नामवर पाकिस्तानी गुलकार आतिफ असलम ने हालिया कुछ अरसे से अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी मजाकिया वीडियोस पोस्ट करने का सिलसिला भी शुरू कर रखा है, जिसे इनके मद्दाहों की जानिब से खूब पसंद किया जा रहा है। लाइक करना तो इजी है, बात तो तब हो जब लाइक नहीं लव हो। स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी, कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर, ट्रेडिंग मुअत्तल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का बायस सरमायाकारों में बेचैनी की लहर दौड़ गई। मार्केट में गिरावट का सिलसिला दिन के आगाज से ही जारी रहा। इब्तदाई लम्हात में ही KSE 100 इंडेक्स में नुमाया कमी देखने में आई और इंडेक्स 3,331 पॉइंट की कमी के बाद 11,05,460 पॉइंट्स पर आ गया। मार्केट में मंदी का दबाव मुसलसल बढ़ता रहा, जिसके बाद सूरत हाल काबू से बाहर होने लगी और ट्रेडिंग को आर्जी तौर पर रोकना पड़ा। जैसे ही इंडेक्स में कमी हुई और ये 6,287 पॉइंट्स घटकर 11,02,504 पॉइंट्स की सतह तक पहुंचा तो सर्किट ने ब्रेकर ऑन कर दिया गया। इसी दौरान PSX 45 इंडेक्स में भी 5% कमी रिकॉर्ड की गई, जिसकी वजह से लोअर सर्किट ब्रेकर लगाया गया और तमाम कारोबारी सरगर्मियां वक्ती तौर पर मुअत्तल कर दी गई। मार्केट में लेन देन रोक दिए जाने के बाद कुछ देर बाद दोबारा बहाल किया गया, ताहम इस दौरान तमाम आउटस्टैंडिंग सौदे मंसूख कर दिए गए। कारोबारी माहिरीन का कहना है कि स्टॉक मार्केट में इस अचानक गिरावट की बड़ी वजह आलमी सतह पर तजारती कशीदगी है। खासतौर पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मुख्तलिफ ममालिक पर इजाफी टैरिफ आयद करने के ऐलान के बाद दुनिया भर की स्टॉक मार्केट दबाव का शिकार हो रही हैं, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। अगर ये सूरत हाल बरकरार रही तो मकामी सरकार सरमायाकारी का माहौल मजीद मुतासिर हो सकता है। ड्रामा निगार हलील रहमान कमर के हनी ट्रैप और अगवा बराए तवान केस की समाअत में गवाहान ने मुलजिमा आमना अरूज और दीगर मुलजिमान के खिलाफ अपने बयानात कलमबंद करवा दिए हैं। केस की समाअत इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में हुई, जहां जज अरशद जावेद ने केस पर समाअत की। इस मौका पर आमना अरूज और हसन शाह समेत 10 मुलजिमान को जेल से अदालत में पेश किया गया, जबकि बर जमानत मुलजिम यासिर भी खुद हाजिरी के लिए अदालत में पेश हुआ। मुकदमे के फरीकैन के वकला ने खत्मी बहस के लिए अदालत में दलाइल दिए। डिप्टी प्रोसिक्यूटर अब्दुल जब्बार डोगल ने केस पर अपने खत्मी दलाइल दिए और मुलजिमान की सजा की सदारती तफ्तीशी अफसर ने भी कहा कि आमना अरूज और हसन शाह समेत दीगर मुलजिमान गुनाहगार हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने केस को जल्द फैसला करने का हुक्म दिया है। गवाहान ने अदालत में बयान दिया कि मुलजिमा आमना अरूज ने हलील रहमान कमर को धोखे से अपने फ्लैट पर बुलाया था और फिर आमना अरूज और हसन शाह ने मिलकर हलील रहमान कमर को अगवा किया और 1 करोड़ रुपए तवान का मुतालबा किया। अदालत ने केस की समाअत मजीद कल तक मुलतवी कर दी है और इस दिन मुलजिमान के वकला
मुकदमे पर हतमी बहस करेंगे। इसके बाद अदालत हतमी फैसला सुनाएगी। वाज़ेह है कि खलीलुर रहमान कमर के हनी ट्रैप और अगवा बराए तवान केस का ट्रायल मुकम्मल हो चुका है और आमना अरूज समेत दीगर मुल्जिमान की आखिरी बयान सफाई कलमबंद हो चुके हैं। मुकदमे के तमाम गवाहान की शहादतें भी रिकॉर्ड हो चुकी हैं। हसन अली का कौमी टीम में वापसी का आज़, PSL 10 में शानदार कारकर्दगी की उम्मीद। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हसन अली ने कहा है कि उनका मुकम्मल फोकस PSL 10 में अच्छी कारकर्दगी दिखाकर कौमी टीम में दोबारा जगह हासिल करना है। इनका कहना था कि जब खिलाड़ी मैदान में जज्बे और लगन से खेलते हैं तो शायकीन भी पुरजोश होकर मैच देखने स्टेडियम आते हैं। उन्होंने कहा कि PSL का शुमार अब दुनिया की बड़ी लीग्स में होता है और अगर खिलाड़ियों की कारकर्दगी मुस्तकिल मिजाजी से बेहतर हो तो PSL IPL जैसे बड़े टूर्नामेंट का भी मुकाबला कर सकती है। इनके मुताबिक अगर हमारी लीग में मयार और मुकाबला मजबूत होगा तो क्रिकेट फैंस IPL के बजाय PSL देखने को तरजीह देंगे। नेशनल स्टेडियम कराची में PSL सीजन 10 के आगाज से कबल कराची किंग्स के पहले तरबियती सेशन के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हसन अली ने कहा कि इस बार कराची किंग्स की टीम में काफी तब्दीलियां हुई हैं और कई नई चीजें शामिल की गई हैं जो टीम के लिए सूदमंद साबित हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि इस बार हमारा प्लान और हिकमत अमली बिल्कुल मुख्तलिफ है और पूरी टीम पुरअज़म है कि वो बेहतर नताइज देगी। इनका कहना था कि वो जाती तौर पर भी इस सीजन को एक बड़ा मौका समझते हैं और अपनी कारकर्दगी के जरिए दोबारा कौमी टीम में वापसी की राह हमवार करना चाहते हैं। हसन अली ने मजीद कहा कि टीम के बॉलिंग कोच शान टेट के साथ वो माजी में पाकिस्तान टीम के साथ भी काम कर चुके हैं और इनको कोचिंग से उन्हें और टीम के दूसरे बॉलर्स को बहुत फायदा पहुंचा था। इनका मानना है कि साबिक ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर की मौजूदगी कराची किंग्स के बॉलिंग अटैक को मजीद बेहतर बनाएगी और नौजवान बॉलर्स को भी सीखने का बेहतरीन मौका मिलेगा। और उन्होंने कहा कि टीम में जज्बा और इत्तेहाद मौजूद है और अगर हम सब मिलकर मेहनत करें तो इस सीजन में कराची किंग्स को एक मजबूत और कामयाब टीम के तौर पर सामने लाया जा सकता है। इनका कहना था कि PSL जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर कारकर्दगी दिखाकर न सिर्फ टीम के लिए फायदेमंद साबित हुआ जा सकता है बल्कि हर खिलाड़ी अपनी इनफरादी परफॉर्मेंस से कौमी सिलेक्टर्स की तवज्जो भी हासिल कर सकता है और वो यही मकसद लेकर मैदान में उतरेंगे कि खुद को दोबारा पाकिस्तान टीम के काबिल साबित करें। नामवर पाकिस्तानी गुलकार आतिफ असलम ने हालिया कुछ अरसे से अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी मजाकिया वीडियोस पोस्ट करने का सिलसिला भी शुरू कर रखा है जिसे इनके मद्दाहों की जानिब से खूब पसंद किया जा रहा है। हाल ही में आतिफ असलम ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर की जिसमें वो अपने किसी दोस्त को वॉइस नोट्स भेजने में मुश्किलात का शिकार नजर आ रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि आतिफ असलम किसी पुरफिजा मकाम पर मौजूद हैं और वो अपने मोबाइल पर वॉइस नोट रिकॉर्ड करके दोस्त को बता रहे हैं कि यार बड़ी फिट जगह है, जबरदस्त लोग हैं, खाना भी बड़ा अच्छा है, पानी भी बड़ा जबरदस्त है, तुझे यहाँ होना चाहिए था। इतना तवील वॉइस नोट रिकॉर्ड करने के बाद जब इनकी स्क्रीन पर नजर पड़ती है तो वो ये देखकर झंझला जाते हैं कि वॉइस नोट रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। वो झंझला कर यही पैगाम दोबारा वॉइस नोट की सूरत में भेजने की कोशिश करते हैं लेकिन एक बार फिर रिकॉर्ड का बटन दबाना भूल जाते हैं। इसके बाद जब वॉइस नोट भेजने की तीसरी कोशिश भी नाकाम हो जाती है तो बिलाहिर आतिफ असलम हिम्मत हार जाते हैं और झंझला कर शेर अफजल के अंदाज में कहते हैं, ओ बढ़ गया भाई, नहीं जा रहा। आतिफ असलम की ये वीडियो दरअसल इस आम सूरत हाल पर तंज थी जिसका सामना अक्सर व्हाट्सएप सार्फिन को होता है जो तवील पैगाम वॉइस नोट की सूरत में अपने दोस्तों को भेजने की कोशिश करते हैं मगर रिकॉर्ड का बटन दबाना भूल जाते हैं। वीडियो के कमेंट सेक्शन में आतिफ असलम के मद्दाहों ने कहकहों के अंबार लगा दिए और न सिर्फ इनकी हिस्से मजाक बल्कि अदाकारी की भी खूब तारीफ की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर चीन पर 50% से ज्यादा टैरिफ आयद करने की धमकी दे दी। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि जो हम पर टैरिफ लगाते हैं चीन समेत इन ममालिक पर मजीद टैरिफ लगाएंगे। इन्होंने बताया कि कई ममालिक टैरिफ पर मुज़ाकरात के लिए हमारे पास आएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को मुतनब्बा किया है कि अगर बीजिंग ने 34% जवाबी टैरिफ वापस न लिया तो अमेरिका कल से इस पर मजीद 50% इजाफी टैरिफ नाफिज करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी
बयान में ट्रंप ने कहा है कि चीन ने पहले ही रिकॉर्ड टैरिफ, गैर मालियाती टैरिफ, गैर कानूनी सब्सिडीज और करेंसीज में छेड़छाड़ की है और अब मजीद 34% जवाबी टैरिफ आयद कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप का कहना है कि पहले ही खबरदार कर चुका हूँ कि जो भी मुल्क अमेरिका के खिलाफ इजाफी टैरिफ लगाएगा इसे फौरी तौर पर सख्त अमेरिकी टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। दूसरी जानिब ओवल ऑफिस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नेतन्याहू से मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ईरान के साथ डील के इम्कानात हैं। उम्मीद है कि ईरान से मुज़ाकरात कामयाब होंगे। अमेरिकी सदर ने बताया कि तेहरान को जोहरी हथियार तैयार करने से रोकने के लिए पुरज़्म है। ट्रंप का कहना था कि गजा में जंग कब रुकेगी कुछ नहीं कह सकते। मुलाकात में इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि सदर ट्रंप से गजा में जरगमालियों से मुतल्लिक बात की है। साथ ही अमेरिकी सदर ट्रंप को महसूलात पर नजरसानी की अपील भी की है।